السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں سیشنز کے لیے گاہے گاہے آنا ہوتا رہتا تھا۔ آج جب مجھے بتایا گیا کہ سیشن جو ہے نا وہ اساتذہ کرام کے لیے ہے، میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایسے لوگوں کو جو ہے نا میں کچھ سیشن ڈلیور کروں یا ان سے کوئی چیزیں شیئر کروں، کیونکہ خود جو ہے نا قوم کے معمار ہیں، اساتذہ ہیں اور اس پیغمبرانہ شعبے سے ہیں۔ آپ سب لوگ ٹیچرز ہیں؟ اچھا، اور کسی خاص اسکول کے ٹیچر ہیں؟ گورنمنٹ اسکول سے ہیں؟ صحیح، بڑی خوشی کی بات ہے جی۔ میں خود میری ساری تعلیم گورنمنٹ اسکول سے ہے، گورنمنٹ کالجز سے ہے، بلکہ ایگزیکٹلی گورنمنٹ کالج لاہور سے بھی ہے۔ تو بڑا جو ہے نا یہ مجھے اچھا لگا، اور خصوصی طور پہ جب میں آج صبح گھر سے روانہ ہو رہا تھا اور میں نے والدہ کو بتایا کہ جی میں آج جہاں سیشن دینے جا رہا ہوں وہ ٹیچرز کے لیے ہے، تو ان کو بڑا پرائڈ فیل ہوا کہ ٹیچرز کو سیشن دینے جا رہے ہیں، جن سے یہ خود پڑھتے تھے آج ان کو پڑھائیں گے۔ تو سر ہم سب اپنی ذات میں کہیں نہ کہیں طالب علم ہیں اور کہیں نہ کہیں معلم ہیں، اور جہاں طالب علم ہے ظاہر ہے وہاں طالب علم ہونے سے ہمیں کوئی نہ کوئی معلم میسر ہے، اور جو ہمارا حلقہ اثر ہے اس میں ہم ٹیچر ہیں، اس میں ہم بطور فادر بھی کسی حد تک ٹیچر ہیں، بطور کسی سربراہ کسی ادارے کا سربراہ بھی ہم کچھ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں۔ تو ان کی تعظیم جو ہے نا ہمارے اوپر فرض ہے ٹیچرز کی، اور میرا جو سیشن آج شروع ہوگا نا اس کا پہلا حصہ ہم یہی یاد کرنے میں دیکھیں گے کہ ہم میں سے کون ایسے ہیں جو آج جس مقام پہ کھڑے ہیں۔ میں آج ایک اچھا فادر ہوں، ایک اچھا بیٹا ہوں، ایک اچھا بزنس مین ہوں، ایک اچھا بک کرٹیک ہوں۔ ان سب چیزوں کے پیچھے اگر ہم نظر دوڑائیں تو کہیں نہ کہیں کسی ٹیچر کی حوصلہ افزائی، کسی ٹیچر کی تھپکی، کسی ٹیچر کا ہمیں الگ سے جو ہے نا کچھ سمجھا دینا، کچھ سیشن دینا، کچھ مینٹورنگ دینا، وہ ہماری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ بھی اپنی زندگیوں میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کچھ ٹیچر ایسے ہوں گے جو خاص و خاص ہوتے تھے، جو آپ کو سمجھاتے تھے یا جو آپ کو گائیڈ کرتے تھے تو آپ کو بڑا پرائڈ بھی فیل ہوتا تھا اور آپ کو چیزیں زیادہ اچھی سمجھ آتی تھیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی کچھ بچوں کے لیے ایسے ہی ٹیچر بننے والے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے یاد پڑتے ہیں آج آپ لوگوں کے توسط سے میں کچھ اپنے پرانے ٹیچرز کو جو ہے نا نام لے کے یاد کرنا چاہوں گا۔ میں 7ویں کلاس میں تھا، جس جگہ ہم یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں بیٹھے ہیں بالکل تھوڑے سے فاصلے پہ ایک اسکول ہے جسے کہتے ہیں گورنمنٹ پائلٹ ہائر سیکنڈری اسکول۔ 5000 بچے اس میں زیر تعلیم ہیں۔ 7ویں جماعت میں تھا تو ایک صاحب ہمیں پڑھاتے تھے، ان کا نام تھا مسعود ظفر۔ بڑے ہی طرح دار آدمی تھے، اور وہ اس پورے دور میں مجھے واحد ایسے آدمی نظر آتے تھے جو کرتا پاجامہ پہن کے آتے تھے، سفید رنگ کا کرتا پاجامہ پہنتے تھے، بڑی نفیس ویسٹ کوٹ یا بڑے نفیس جو ہے نا وہ کپڑے ان کے پہن ہوتے تھے، جوتے سے لے کے اور جو ہے نا ان کے ہر قسم کی چیز جو ہے نا بڑی خاص نفاست ہوتی تھی۔ تو ہم سب لوگوں کو بڑا انسپائر کرتے تھے۔ ٹیچر کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ انسپائرنگ ہونی چاہیے، وہ باتوں سے بھی اور اپنی باڈی لینگویج سے بھی انسپائر کرتے تھے۔ ان کا ایک خاص چیز جو ہے نا مجھے آج بھی یاد آتی ہے، اور وہ اس خاص چیز کی وجہ سے ہم سب میں جو ہے نا وہ اقبال کی محبت پیدا ہوئی۔ وہ ردم کے ساتھ جو ہے نا وہ اسمبلی میں یوم اقبال پہ اقبال کا کلام گایا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کلام پڑھنا، وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ گا کے ہمیں سناتے تھے، اور ان کی محبت کا ایک جو ہے نا وہ والہانہ انداز تھا۔ جب وہ اقبال کا وہ گاتے تھے نا کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، تو ان کے سارے وہ جو اشعار کے ساتھ نا وہ بچے خود بخود جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیتے تھے، تو ایک سما سا بن جاتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ جب بھی یوم اقبال آتا تھا یا کوئی چیز آتی تھی تو ہیڈ ماسٹر صاحب سب سے پہلے بولتے تھے کہ مسعود ظفر صاحب کہاں ہیں، ان کو بلایا جائے۔ اور وہ آتے تھے اور اپنا جو ہے نا ایک وہ بچوں کے اوپر سحر طاری کر دیتے تھے اپنی شخصیت کا اور اپنے علم کا بھی۔ ان اقبال شناسی جو ہے نا وہ ان کے اندر جو ہے نا بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، وہ اقبال شناسی کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ پھر میں 8ویں جماعت میں آیا تو ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا سعید حسن۔ اچھا، سعید حسن صاحب جو ہے نا وہ ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ دوست بن جاتے تھے۔ بہت کم ایسے ٹیچر ملے ہیں جو بچوں کے دوست ہوتے ہیں، ٹیچر اتھارٹی والا، یہ ایسے کرو وہ کرو،
یہ مت کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ بہت ہی بچوں کے دوست تھے اور پرنسپل صاحب ان کے دشمن تھے کہ یار یہ تم کیا کرتے ہو، تم یہاں پڑھانے کے لیے آئے ہو یا بچوں کے ساتھ ہیلو ہیلو کرنے کے لیے آئے ہو؟ تمہارا جو کام ہے. اصل میں وہ ان کا پڑھانے کا سٹائل ایسا تھا، وہ باتوں باتوں میں ہی بڑی اچھی چیزیں سکھا دیا کرتے تھے ہمیں. ان کے جو لیسنس تھے وہ غیر محسوس انداز میں ہمیں بہت کچھ سکھا دیا کرتے تھے. ہم کچھ چیزیں کتابوں سے سیکھتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں سختی سے سکھائی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کھیل کود میں ہی سیکھ لیتے ہیں، اور وہ ان کا انداز تھا کھیل کود والا. اس کے بعد 9ویں جماعت کے ایک ٹیچر تھے، وہ ان ٹیچر میں اور میرے آج کے مینٹور جو ہیں قاسم علی شاہ صاحب، ان میں ایک چیز کامن بھی ہے، وہ بھی کیمیکل انجینئر تھے شاہ صاحب کی طرح، اور غالباً پنجاب یونیورسٹی میں کیمیکل انجینئرنگ کر رہے تھے یا کر چکے تھے، اور مجھے 9ویں کلاس میں پڑھایا کرتے تھے. زبیر احمد صاحب، وہ مجھے آج تک یاد ہیں. اب 9ویں کلاس کو چھوڑے کو مجھے آج شاید کوئی 30 سال ہو گئے ہوں گے یا 28 سال. تو لیکن ان کا نام، ان کا انداز، ان کا اینک کے نیچے سے دیکھنا، اور چوک توڑ کے کبھی کبھی مارتے تھے کسی بچے کو، یہ ساری چیزیں ان کی جو ہے نا ہمیں آج حافظے کے اوپر جو ہے نا ان کے نقش مرتب ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ وہ بڑے انسپریشنل ٹیچر تھے. فرسٹ ایئر میں ہم آئے تو ایک ریحان احمد صاحب تھے، کمال دبنگ ٹیچر تھے وہ. ان کا تعلق جماعت اسلامی صاحب آباد میں، جو ہم جس علاقے میں بیٹھے ہیں اس علاقے کے ناظم بھی رہے ہیں کچھ عرصہ وہ. اور ریحان احمد صاحب پڑھاتے تھے تو ان کا ایک گرپ کرنے کا انداز تھا، پوری کلاس کو وہ ایسے اپنی طاقت میں لے لیتے تھے کہ کوئی بچہ یا کوئی جو ہے نا وہ کوئی اور جو ہے نا وہ ان کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا تھا. وہ اتنے جو ہے نا وہ زبردست پیرائے میں جو ہے نا بچوں کو سمجھاتے تھے کہ بچے جو ہے نا وہ ان کے سحر میں وہ بھی آ جاتے تھے. پھر ایک مجھے ٹیچر پڑھایا کرتے تھے اردو، ان کا نام تھا سپرا کلیان پوری. سپرا کلیان پوری جو ہے نا وہ ایور نیو اسٹوڈیو میں فلموں کے ڈائلاگ بھی لکھتے تھے اور بڑے زبردست قسم کے اردو دان تھے. جب وہ بچوں کو اردو پڑھاتے تھے نا تو جو پڑھنے والا ہوتا تھا نا تو وہ اتنی اردو سیکھ جاتا تھا کہ ٹیچر اسے اردو سیکھ سکے. میں غالباً مجھے یاد ہے جب میں نے میٹرک کیا نا تو میرے 120 میں سے 117 نمبر تھے اردو میں، چونکہ بہت ایکسیپشنل ہوتا ہے کہ 3 نمبر کم ہو صرف اردو میں، کیونکہ اردو میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا بچوں کے نمبر کٹتے تھے اور اتنا توجہ نہیں دیتے تھے لوگ. تو یہ مہربانی تھی اچھے ٹیچرز کی، اچھے اساتذہ کی. پھر سیکنڈ ایئر میں ایک صاحب سے پڑھتا تھا، ان کا بھی نام لینا جو ہے نا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں، میری زندگی میں اہم کردار تھا. ثناء اللہ صاحب، وہ کیمسٹری پڑھاتے تھے اور کیمسٹری کے ساتھ ساتھ ہمیں زندگی بھی پڑھاتے تھے. کیمسٹری کے لیسنس کے اندر سے ہی وہ زندگی کے لیسنس نکالتے تھے. ثناء اللہ صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ ثناء اللہ صاحب سائنس کالج میں پڑھاتے تھے اور رواز گارڈن میں جو ہے نا وہ اکیڈمی میں پڑھاتے تھے. جی 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 زبردست بندے تھے، بڑے ہی سویٹ آدمی تھے، بہت زبردست جو ہے نا پڑھاتے تھے. اور گردن مروڑنے کی بات بھی کرتے تھے کہ اس کی گردن مروڑ دو جو بندہ صحیح کام نہیں کرتا تھا. بیسٹ آف دا بیسٹ، یس، بہت زبردست آدمی تھے سر. اب یہ ساری چیزیں میں یاد کرتا. ایک میرے کیمسٹری کے ٹیچر اور تھے، ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ جس بچے میں کوئی کمی دیکھتے تھے نا کلاس میں نہیں بتاتے تھے، صرف یہی کہتے تھے کلاس کے بعد مجھے ملنا یا فلانے ٹائم مجھے آ کے میرے کمرے میں ملنا. وہ اس کو بٹھاتے تھے. میں ان کا نام بھول گیا ان ٹیچر کا، بڑا جو ہے نا میری بدقسمتی سمجھی. رات کو میں نے اپنے کلاس میٹ کو فون کیا جو اسلام آباد میں یو فون میں ہیڈ آف دا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے کہ یار وہ ہمارے جو ٹیچر تھے جو کیمسٹری پڑھاتے تھے جو بعد میں مینٹورنگ کرتے تھے ان کا نام کیا ہے؟ وہ کہہ رہے یار مجھے بھی یاد نہیں. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ اگلی دفعہ اسلام آباد سے آئے گا تو ہم اپنے ٹیچرز کی تلاش میں نکلیں گے. 5-7 جو ہمیں بڑے زبردست انسپریشن لگتے تھے ہم وہ ٹیچروں کو تلاش کریں گے اور ان ٹیچروں کو تلاش کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ان کو اپنا محبت نامہ، کوئی ٹربیوٹ، کوئی چھوٹی چیز کو ان کو پیش کریں گے تاکہ ہم جو ہے نا اس بات کا جو ہے نا وہ اکنالج کر سکیں کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں اتنا ٹائم نکالا، اتنی توجہ دی، ہماری زندگیوں کو اتنا تبدیل کیا. ان کی کوالٹی جو ہے نا میں ٹیچر کی بتا رہا تھا جن کا نام بولا ہوا ہے، وہ بچے کو الگ سے بلاتے تھے اور الگ سے بلا کے اسے اگلواتے تھے. اصل میں کلاس میں کوئی بچہ اگر شیطانی کر رہا ہے نا تو کوئی چیز ہے جو اس کو تنگ کر رہی ہے جانے انجانے. کئی بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی چیز کیا تنگ کر رہی ہے یا مجھے کیا ڈپریشن ہے یا میرے اندر کیا پرابلم ہے یا میری ذات میں کیا کانفلکٹ چل رہا ہے. وہ بچے کو کہتے تھے بھائی تم کلاس کے بعد آ کے مجھ سے ملنا. وہ بچہ کلاس کے بعد جاتا تھا، اس کو بٹھاتے تھے
وہ ان کا بھی سٹائل یہی تھا, وہ باتوں باتوں میں نا اس کو کھول دیتے تھے. بولو بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے, اچھا تم یہ کرتے ہو, اچھا اتنے بہن بھائی ہیں, اچھا تم پہلے کون سے اسکول میں تھے, اچھا بڑا بھائی کیا کرتا ہے, اچھا والد کیا کرتے ہیں. وہ اس کو بولنے پہ مجبور کرتے تھے. وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے نا اپنا سارا کچھ نکال کے باہر رکھ دیتا تھا کہ بھائی مجھے یہ چیز تنگ کر رہی ہے, یہ والا کیڑا جو ہے نا یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. تو پھر وہ اس کے حساب سے اس کو بڑا اچھا مشورہ دیتے تھے. 2-3 ہمارے جاننے والے بچے ایسے تھے جو ان کے سیشن 2-3 لینے کے بعد ان کی زندگیاں بڑی حیرت انگیز چینج ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا بعد میں کہ یار یہ تمہیں کیا ایسا چینج ہوا. اس نے کہا یار میں اپنے آپ کو پہچانتا نہیں تھا, انہوں نے مجھے سمجھا دیا کہ یار میں کیا ہوں, یا میری کچھ کمیاں کوتاہیاں برڈ آئی ویو سے ہمیں دیکھنے میں میرے اندر جو کمی ہے یا کوتاہی ہے نا وہ مجھے عموماً نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. وہ ایک مثال ہے کہ جو ہماری کمی کوتاہی ہے نا وہ ہمارے پیچھے لکھی ہوئی ہے, ہمیں نظر ہی نہیں آتی. جو سامنے والے کی کمی کوتاہی ہے نا وہ اس کے ماتھے پہ لکھی ہوتی ہے, ہمیں فوراً ہی نظر آ جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسا گائیڈ کرنے والا ہو جو ہماری کمیوں کو اور ہماری اچھائیوں کو تھوڑا سا ہمیں ریئلائز کرا دے نا تو زندگی بڑے اچھے ٹریک پہ آ سکتی ہے. سر اس پیغام کے ساتھ ہم نے جو ہے نا یہ ٹریبیوٹ جو ہے نا اپنا سیشن کیا اپنے اساتذہ کے لیے, مجھے بڑا خوشی ہوئی. اچھا اب ٹیچر کے رول کے اوپر ہم بات کریں گے. ہم 2-3 چیزوں پہ بات کریں گے کہ آج ایک نیا دور ہے, ہم مختلف ادوار سے گزرتے رہے ہیں نا. ہم پہلے پتھر کے دور میں تھے, پتھر کے دور کے بعد دھات کے دور میں آئے, لوہے کا دور, تانبے کا دور, تانبے کے دور کے بعد سونے کا دور, سونے کے دور کے بعد انڈسٹریل ایج, انڈسٹریل ایج کے بعد پوسٹ انڈسٹریل ایج, پوسٹ انڈسٹریل ایج کے بعد آپ سمجھ لیں سائنٹیفک ریولوشن کا دور, سائنٹیفک ریولوشن کے بعد ہم آ گئے ڈیجیٹل دور میں آ گئے, ڈیجیٹل دور کے بعد اب ہم ڈیٹا انفارمیشن کے دور میں آ گئے ہیں. اب ڈیجیٹل سے بھی آگے نکل گئے نا سر, اب تو ہر چیز ڈیٹا کے ذریعے انالائز ہو رہی ہے. اب جب ہم ہر چیز کو ڈیٹا کے ذریعے انالائز کر رہے ہیں اور پوری دنیا کی انفارمیشنز جو ہے نا وہ گوگل کے ذریعے یا مختلف ویب سائٹس کے ذریعے یا مختلف سورس آف انفارمیشن کے ذریعے اویلیبل ہے, اس میں کیا رول ہے اساتذہ کا؟ اب ہم اگر کسی بچے کو جو ہے نا وہ انفارمیشن کا پلندہ دے رہے ہیں, کیا اس کو ضرورت ہے اس انفارمیشن کی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا گوگل اس کو سب کچھ بتا نہیں سکتا؟ یا میں اگر کسی بچے کو, جیسے میں خود چائنا جاتا ہوں اور چائنیز زبان میں نے تھوڑی سی سیکھی ہوئی ہے, اب اس کی ضرورت چندہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اب گوگل ٹرانسلیٹر کا جو نیا اپلیکیشن ہے وہ آپ ایسے بولیں اور سامنے اس کے ایسے کر دیں, وہ چائنیز میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتا دے گا. یا وہ جو چائنیز میں بول رہا ہے اسے اس کے سامنے صرف اپنا فون کر دیں کہ بھائی بولو, وہ سارا جملہ بولے گا تو وہ ٹرانسلیٹ بھی ہو کے آپ کو مل جائے گا اور لکھتا بھی جائے گا ساتھ ساتھ, اس میں جو کمانڈز ایسی ہیں. اس دور میں جو ہے نا ہمارا سوال یہ ہے, آن لائن تعلیم کے دور میں یا آف لائن تعلیم جو ہم دے رہے ہیں, ٹیچر کی ویلیو کیا کم ہو گئی ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو, اس کے بارے میں کچھ جو ہے نا ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے؟ ایسا ہے کوئی ایسی بات کہ ٹیچر کی ویلیو ہی کم ہو گئی ہے؟ اب اتنی چیزیں جو ہے نا وہ آن لائن لرننگ اور آن لائن سیشنز, آن لائن کورس, آن لائن ڈگریاں, آن لائن سرٹیفکیشنز, کیا کہیں گے اس کے بارے میں کوئی خاتون صاحب؟ سر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ٹیچرس کی ویلیو کم ہو گئی ہے, بیکاز ہم لوگ اگر گوگل سرچ کر کے کوئی انفارمیشن لیتے ہیں, بٹ کیا ہوتا ہے کہ ہر بچے کا اس کو کنسیو کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, ہر بچہ ڈفرینٹ کیلیبر کا ہے. جو ٹیچر ہوتا ہے وہ ہر بچے کو اس کے کیلیبر کے مطابق بھی سمجھاتا ہے, لائک رائٹ. کچھ بچے بہت ایکسیپشنل ہوتے ہیں, ان کو آپ کچھ بھی بولیں وہ بہت جلدی گراسپ کر لیتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے آپ کو اپنا طریقہ ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے. بٹ اب یہ میکینیکل چیزیں جو ہیں یہ اپنے آپ کو ماڈیفائی تو نہیں کر سکتی, ان کا ایک فریم ورک ہے, کوئی ویڈیو ہے, ہم لوگ بچوں کو دکھا دیتے ہیں کہ جب اس سے یہ کر لیں اور یہ ٹاسک اٹیمپٹ کر لیں. اب وہ جو بریلینٹ بچے ہیں وہ بہت اچھا اٹیمپٹ کر لیں گے, بٹ دیر آر مینی اسٹوڈنٹس کے جو اس چیز کو اس طریقے سے نہیں لے سکتے. اور جب ٹیچر ایز فیس ٹو فیس جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے, ہم لوگ کیٹیگرائز کر لیتے ہیں, اچھا یہ بچہ اس کیلیبر میں آتا ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنا طریقہ چینج کرنا پڑے گا, اس کو اور ایزی کر کے بتانا پڑے گا. تو آئی ریئلی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی ٹیچرس کی اینٹی ہے, اور اٹ ڈیپینڈز آن دا ٹیچر ایز ویل کہ کیا ٹیچر اپنی اینٹی بناتے بھی ہیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا اس سارے پوائنٹ میں نا مجھے لگتا یہ ہے کہ ٹیچر کا رول انفارمیشن سے شفٹ ہو گیا ہے. اب اس کا رول پہلے سے بہت زیادہ تربیت کے اوپر آ گیا.
پہلے ہماری اپروچ یہ ہوتی تھی، اب میں شروع کرتا ہوں ایک مثال سے. میرے والد بچپن میں آتے تھے نا آفس سے رات کو، تو وہ آتے ہی کہتے تھے کہ بھائی یہ میں جوتا جو ہے نا جو پہن کے آیا ہوں یہ اتار کے مجھے چپل لا کے دی جائے. تو ہم وہ ان کا جوتا اٹھاتے تھے اور وہاں جا کے ریک میں رکھتے تھے اور ریک میں سے چپل لا کے ان کو دیتے تھے. اگر ریک میں چپل موجود نہیں ہے تو ہم ڈھونڈتے تھے کہ کہاں ہے، شاید وہ بیڈ کے نیچے نہ ہو یا کہیں پہ بھی ہو. وہ جہاں پہ ہوتی تھی اس کو قبل جو ہے نا وہ ان کی ناراضگی فوراً اس کو لا کے ان کو دیا جاتا تھا. آج میں کیا کرتا ہوں، میں آج آفس سے آتا ہوں، اپنے بچے سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ میرے شوز جو ہے نا میں نے اتار دیے بیٹا، رکھ کے ریک میں اور میرا جوتا لا کے دے. وہ جاتا ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے پاپا وہ وہاں نہیں ہے، دیٹس اٹ، فنش. اب اس بات پہ میں کہوں کہ یہ بچہ جو ہے نا اب یہ بدتمیز ہو گیا ہے، اس کو تمیز نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے. اصل میں جو ہم اس کو ڈیٹا اس کے اندر فیڈ کر رہے ہیں نا وہ ہے آبجیکٹیو ڈیٹا، آبجیکٹیو اپروچ. جو اس سے پہلے والے میں تھی وہ تھی سبجیکٹیو اپروچ. اب سبجیکٹیو اپروچ میں ہمیں جو ہے نا وہ فائل ناٹ فاؤنڈ وہ نہیں ملتا، ہم نے فائل کو خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے. آپ کوئی سوال لکھیں سیدھا جو ہے نا کمپیوٹر پہ آ جاتا ہے یا گوگل پہ آ جاتا ہے فائل ناٹ فاؤنڈ. تو ہمارے جو ہے نا وہ تمام جو آپ سمجھیں مزاج ہے نا وہ اس کے مطابق ڈھل رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کی ٹریننگ پہ مزید اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اور ان کو وہ جو سبجیکٹیو اپروچ ہمیں چاہیے تھی جس کی اب بھی ضرورت ہے وہ دینی ہے. اچھا آپ کو اندازہ ہے کہ آج جو بچہ ہم پڑھا رہے ہیں یا جو آج بچہ ہم ٹرین کر رہے ہیں وہ کب جا کے اپنا کوئی ہلکا اثر ڈیولپ کرے گا یا وہ کب جا کے معاشرے کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہوگا؟ میرا خیال ہے آج سے 20-30 سال بعد. تو آج سے 20-30 سال بعد کم سے کم 2050 آ چکا ہوگا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو بچہ ٹرین کر رہے ہیں یا جس بچے کو تعلیم دے رہے ہیں وہ 2050 کی نیڈز کو فلفل کرتی ہے؟ جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے وہ تو شاید 2100 تک جائے گا غالباً انشاءاللہ اگر وہ ٹھیک رہا تو. 80 سال اس کی عمر ہوئی تو وہ 22ویں صدی بھی دیکھے گا. تو آیا ہم اپنے تعلیم کے بیج وہ بو رہے ہیں جو 2050 کے زمانے کے ساتھ کیپیبل ہوں، یا ہم وہ داغ بیل اپنے تعلیمی نظام کی ڈال رہے ہیں جو 2100 تک بچے کو لے کے جائے؟ اس کے لیے ہم سب کو مل بیٹھنا ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں انفارمیشن کا کیا رول ہے، گرومنگ کا کیا رول ہے، گرومنگ کتنی ضروری ہے. ہم سب کے اوپر جو ہے نا وہ انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ تو ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز ہم جو بچوں میں بہت کامن مس کر رہے ہیں وہ ہے فوکس. بچے فوکس نہیں ہیں، ایک کے بعد چیز ایک کے بعد ایک آ رہی ہے اور بچوں کا فوکس جو ہے نا وہ بہت کم ہے. انفارمیشن کی ضرورت اسٹوڈنٹ کو نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ گرومنگ اور تربیت کی ضرورت پہلے سے مزید بڑھ رہی ہے. ان کی بات کو جو ہے نا میں سیکنڈ کروں گا. ہمارے دور میں ہوتا تھا، میں تو بالکل ہی سادہ فیملی سے تو وہ تو بچے کو لے کے جاتے تھے ٹیچر کے پاس، اے جی کھل تاٹی تے ہڈیاں ساڑیاں، تسی انہوں مارو کٹو، انہوں جو ہے نا بچہ بنا، انسان کا بچہ بنا دیو. تبدیلی کا سفر نہیں روکا جا سکتا. اب اگر ڈیجیٹل ایج میں ہم موجود ہیں اور وقت کی نزاکت، کرونا کہیں یا کوئی اور وجہ کہیں، اگر وہ تبدیل ہو رہا ہے نا تو اس کا حل یہ ہے کہ جلدی سے اس تبدیلی کو اڈاپٹ کر لیں، اس کو اپنے اندر سمو لیں، اس کو گوارا کر لیں. یہ ایک اردو کا لفظ بڑا اچھا ہے. ہم اکثر تبدیلیوں پہ ریئیکٹ ہو جاتے ہیں، ریئیکشن جو ہے نا ہمارا آ جاتا ہے، فوری طور پہ ہم ججمنٹل بھی ہو جاتے ہیں. وہ نہ کریں. یہ بات سچ ہے کہ کلاس روم لرننگ کبھی بھی اس کے برابر نہیں آئے گی جو ہم کلاس زوم میٹنگز کے ذریعے یا گوگل کلاس رومز کے ذریعے کر رہے ہیں. وہ اس کا متبادل ایگزیکٹ نہیں ہے، لیکن وہ ایک نیا شعبہ ہے. اس میں کچھ چیزیں اس کو سرپاس کر جائیں گی کل، کیونکہ ابھی وہ نیا ایکسپلور ہوا ہے. ہم اس کے جو ہے نا وہ پروز اینڈ کونس کو جانتے نہیں ہیں، اس کی پاسبلٹیز کتنی دور تک ہیں اس کو بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کہو گے کہ یار جو گوگل پہ کلاس روم میں بچے جو ہے نا جو چیزیں اٹینڈ کر رہے ہیں وہ بہت ہی آگے تک چلی گئی ہیں. اس میں ہر بندہ اپنی سلائیڈ شیئر کر رہا ہے، ہر بندہ اپنی مختلف لنکس شیئر کر رہا ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ ملٹیپل ٹائپ آف لرننگ میں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گی. کلاس روم اور ڈیجیٹل روم یہ ایک مکسچر بننے والے آگے جا کے نا. آپ کو
جتنی ضرورت کلاس روم کی لرننگ کی ہوگی نا یا گرومنگ کی، اتنی ہی ڈیجیٹل کو بھی سمجھنے کی ہوگی. مجھے تو ایسا لگتا ہے ان دونوں کے مرجر سے ہی کام ہوگا. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. تو سکون نہیں ہے سر، آپ کو روز روز اپڈیٹ ہونا ہے. اور میرا خیال ہے کہ بیلنس بھی جو ہے نا وہ زندگی کا یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہر روز اپڈیٹ کریں. اچھا سر، اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھ کے نا ہم آج کے سیشن میں نا کچھ 5 چیزیں ایسی ڈسکس کریں گے آپس میں جو کہ ٹیچرز کی ایٹریبیوٹ ہے، ٹیچرز کی پہچان ہے. ابھی ہم نے پرانے ٹیچرز کا ذکر کیا، بہت ساری باتیں اس میں آئیں، ان پہ ہم تھوڑا سا جو نا ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. پہلا ایٹریبیوٹ جو مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر کے اندر ہونا چاہیے یا جو کلاسک ٹیچرز میں تھا، آج اس کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہم سوچتے، متاثر کن شخصیت. ٹیچر کو انسپریشنل ہونا چاہیے. اب ہم پوچھیں گے کہ وہ انسپریشنل کن معنوں میں؟ ٹیچر کو ہر معنی میں انسپریشنل ہونا چاہیے سر. وہ اس کے بات چیت ہو، اس کا لہجہ ہو، اس کی علم کی اپروچ ہو، ان سب چیزوں میں اس کو اتنا ہونا چاہیے یا اس قابل ہونا چاہیے کہ بچے اس سے انسپائر ہوں. اور وہ انسپائر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیڈرشپ کا نا ایک رول ہے، اسے کہتے ہیں مورل اتھارٹی. آپ میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی جگہ جو ہے نا اتھارٹیٹیو ہے، کسی بھی جگہ نا. جیسے میں اگر اپنے ادارے کا سربراہ ہوں تو سب سے پہلے میرے پاس جو اتھارٹی ہے وہ دیٹ از کالڈ پوزیشنل اتھارٹی. جتنی بھی اتھارٹیز ہیں نا وہ شروع پہلے پوزیشنل اتھارٹی سے ہوتی ہیں. چاہے وہ خاندان کا سربراہ ہو، چاہے وہ کسی فیکٹری کا سربراہ ہو، چاہے وہ کسی اسکول کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو، پہلے وہ پوزیشنل اتھارٹی پہ آتا ہے. جب پوزیشنل اتھارٹی پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنا اخلاق اور اپنی اقدار اور اپنی چیزیں آپ کو بتاتا ہے. جب وہ ساری چیزیں آپ کو بتاتا ہے تو اس کے بعد ان دا اینڈ آپ، مثال کے طور پہ میں ایک اسکول کا پرنسپل ہوں اور اسکول کا پرنسپل ایک پوزیشن ہے اور اس پوزیشن کی وجہ سے میرے ہاتھ میں ایک اتھارٹی ہے اور میں جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ کمانڈ رکھتا ہوں، ان کو میں اوپر نیچے کیسے بھی کر کے چلا سکتا ہوں. لیکن کیا ڈر اور ڈنڈا اور پوزیشنل اتھارٹی ہی آپ کا جو ہے نا وہ سمبل آف ایکسیلنس ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ہے نا یہ ایک حد تک ہی رہتا ہے یا ایک حد تک ہی یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اصل اتھارٹی جو ہے نا وہ ہے مورل اتھارٹی. جب آپ ثابت کرتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اسکول کا پرنسپل ہو سکوں. اگر آپ کی مورل اتھارٹی آپ کی پوزیشنل اتھارٹی کے ساتھ میچ نہیں کرے گی نا تو وہ تھوڑی دیر ہی رہے گی. پوزیشن تھوڑی دیر ہی رہتی ہے ہمیشہ. مجھے یاد ہے ہم پائلٹ اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں جو ہے نا ایک وہ پرنسپل صاحب پڑھاتے تھے، عبدالحمید صاحب. 7 فٹ کا تھا ماشاء اللہ ان کا. تو یہ بھی ان کا ایک ایٹریبیوٹ تھا کہ وہ جو ہے نا وہ لگتے تھے پرنسپل، اور جب وہ چل کے آتے تھے نا تو وہ 7 فٹ کا ایک آدمی جو ہے نا باسکٹ بال کا پلیئر جیسا لگتا تھا اور بڑی گرجدار آواز تھی. تو ان کی باتیں جب میں نے سنی اور مجھے لگا کہ یار یہ واقعی پرنسپل ہونا چاہیے، ان کے اخلاق، ان کا اقدار، ان کا سارا کچھ میں نے دیکھا. وہ ریٹائر ہو کے بھی آج تک پرنسپل صاحب ہی کہلاتے ہیں. ان کی شخصیت اتنی انسپریشنل تھی اور اتنا جو ہے نا ان کے اندر ساری چیزوں کا مجموعہ تھی وہ. تو اصل ہیرو جو ہے نا یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے لوکل ہیروز ہیں نا، یہی اصل میں ہیروز ہیں جو کہ مورل اتھارٹی سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس اتھارٹی کے قابل تھے، یا جب ان کو اتھارٹی مل گئی تو انہوں نے اپنی شخصیت کو اتنا گروم کیا، بچوں کے لیے اتنی انسپریشنل چیزیں کیں، اتنا انسپریشن بچوں کے لیے کریٹ کیا. یہ ہماری پہلی ایٹریبیوٹ یا پہلی جو ہے نا ہم نے چیز دیکھی ٹیچر کے لیے کہ اس کو ٹیچر یوز ٹو بی انسپریشن. ٹیچر کو انسپریشن ہونا چاہیے. دوسری چیز کے بارے میں ہم آگے آتے ہیں سر. ٹیچر کو ایک اچھا کمیونیکیٹر ہونا چاہیے. لگتا ہے آپ لوگوں کو کہ ٹیچر کو بہت اچھا کمیونیکیٹر ہونا چاہیے؟ اچھا کمیونیکیٹر جو ہے نا وہ کوئی صاحب مجھے بتائیں کہ بھئی اچھا کمیونیکیٹر ہونے کے لیے بنیادی ضروریات کیا ہیں، یہ بہت اہم ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اچھا لسنر ہو. اوہ زبردست، یہ تو پہلا بال ہی انہوں نے تو اچھا بول سکے گا. پہلا ہی جو ہے نا سکسر کروا دیا انہوں نے. جی آج جو ہے نا سائنس یہی ثابت کر رہی ہے کہ اچھا کمیونیکیٹر جو ہے نا وہ اچھا لسنر ہونا چاہیے.
اچھا ریڈر ہونا چاہیے. جو زیادہ انٹیک اچھا کر رہا ہے نا وہ آٹومیٹیکلی آپ کے پاس اچھا جو ہے نا ڈلیور کر سکے گا. جو اچھی ریڈنگ کر رہا ہے اور اچھی لسننگ کر رہا ہے وہ ہمیشہ آٹومیٹیکلی آج یا کل جلد یا بدیر ایک اچھا جو ہے نا اسپیکر بھی بن جائے گا, اچھا ڈلیور کرنے والا بھی بن جائے گا, آٹومیٹیکلی 2 وے ٹریفک ہو جائے گی. لیکن اللہ میاں نے زبان ایک دی ہے, کان 2 دیے ہیں. ڈبل کا جو ہے نا وہ فارمولہ ذہن میں رکھیں, جتنا بھی آپ نے بولنا ہے اس سے دگنا آپ نے سنا ہونا چاہیے. ہمارے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ اتنا پڑھو کہ جب تم لکھو تو لوگ پڑھیں. اتنا کانٹینٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, اتنا آپ کے پاس انفارمیشن نالج ریئل ٹائم میں ہونا چاہیے کہ وہ آپ ڈلیور کر سکیں. اچھا یہ لسنر کی جو ہے نا ایک کہانی چھوٹی سی جو ہے نا وہ میں نے اپنے بھائی سے سنی. میرا بھائی جو ہے نا وہ آسٹریلیا میں ہے اس وقت, اور آسٹریلیا میں مختلف جابس کر رہا تھا. آج کل وہ فیملی کونسلنگ کا کوئی جو ہے نا وہ کوئی کورس کر رہا ہے, کوئی وہاں ڈپلوما ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. جب وہ فیملی کونسلنگ کا کورس کر رہا تھا نا تو اس میں ایک انہوں نے اس کو ٹیڈ ٹاک ریفر کی. وہ ٹیڈ ٹاک اس نے مجھے ریفر کی کہ یار یہ سنو بڑی مزے کی ہے. آپ سب لوگ کے پاس گوگل ہو تو اس میں آپ جو ہے نا وہ اس کو سرچ کر کے بعد میں سن سکتے ہیں. ٹیڈ ٹاک کا عنوان ہے وانٹ ٹو ہیلپ سم ون شٹ اپ اینڈ لسن. آپ یہ پورا جملہ لکھیں گے تو وہ ٹیڈ ٹاک آ جائے گی. ابھی تک 34 یا 35 لاکھ افراد اس ٹیڈ ٹاک کو دیکھ چکے ہیں. ایک بڑا سادہ سا آدمی ہے جو اٹلی کا رہنے والا ہے اور افریقہ میں جا کے جو ہے نا مختلف پروجیکٹس کرتا تھا, UN کی طرف سے بھی, اور مختلف فلاحی پروجیکٹس کرتا تھا. تو اب یہ آسٹریلیا میں ان کو جو ہے نا وہ یہ پڑھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے فیملی کونسلنگ کرنی ہے یا کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ کوئی تنازع پیدا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, پرابلم سالونگ کرنی ہے, تو آپ کے پاس لسننگ اسکل جو ہے نا بڑی کمال ہونی چاہیے. اس کا چھوٹا سا جو ہے نا میں آپ کو وہ ریویو جو ہے نا وہ سمجھا بھی دیتا ہوں. وہ اپنے اوائل جوانی میں اٹلی سے پڑھ کے اور بڑا ڈگری لے کے اور بڑا خوش تھا, اور میں کچھ کرنے کی لگن میں UNO کی طرف سے گیا افریقہ. افریقہ جا کے اس نے اپنے تمام جو اندر کا جو تھا نا وہ جوش و جذبہ وہ ان کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیا کہ یار آپ غریب ہو تو آپ جو ہے نا زراعت کیوں نہیں کرتے, آپ یہ کیوں نہیں کرتے, آپ بیج لے کے آؤ, آپ یہ کام کرو. اس نے بڑے زور و شور کے ساتھ وہاں پہ ان کو جو ہے نا بیج منگوا کے دیے کہ آپ اس فصل پہ اپنے بیج بوئیں. بیج بونے کے بعد جو ہے نا ان کو ہل چلائیں, ہل چلانے کے بعد اس کو پانی دیں, پانی دینے کے بعد جو ہے نا اس کی دیکھ بھال کریں. وہ اس نے جا کے بڑے دن جو ہے نا وہ زور لگایا, اور ہوا کیا کہ جیسے ہی پودے تھوڑے تھوڑے سے اوپر ہوئے تو ایک دن صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ سارے پودے غائب ہو گئے. تو کہا یار یہ کیسے ہوا, یہ پودے اتنی محنت, ہم نے 4 مہینے کی محنت کے بعد بیج سے لے کے شروع ہوئے تھے اور ان کو میں ہر روز طوطے کی طرح پڑھا رہا ہوں, اور ایک دم یہاں سے پودے غائب ہو گئے. اس نے سب کو بلا لیا, گاؤں والوں کو, افریقن گاؤں والوں کو, زیمبیا غالباً ملک تھا. اس نے کہا بھائی یہ کیا ہوا, یہ کیا؟ اس نے کہا بھائی یہاں پہ آتے ہیں گینڈے اور وہ سارا کچھ روند کے چلے جاتے ہیں. تو اس نے کہا یار میں کہتا تھا تمہیں اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں کہ بھائی تم نے یہاں زراعت کرنی ہے, زراعت کرنی ہے. اس نے کہا بھائی آپ نے پوچھا ہی نہیں, یہاں پہ تو جب تک گینڈے رہیں گے زراعت ہو ہی نہیں سکتی. اس نے کہا یار تم نے میرے 4 مہینے خراب کر دیے. تو اس نے وہاں سے اس نے کہا کہ دیکھیں جی میں نے پہلے ان کو سنا ہی نہیں اور اپنا علم ان کے اندر انڈیلنا شروع کر دیا جو کہ ان کے لیے ارریلیونٹ تھا, ان کے کام کا نہیں تھا. پھر اس نے جو ہے نا وہ UN کو لیٹر لکھا کہ بھائی ہمارا سارا علم جو میں اٹلی میں سیکھ کے آیا ہوں نا, اٹلی میں جو انگور کے باغ میں اگا کے آیا ہوں وہ یہاں نہیں اگ سکتے, ان کا کام یہاں نہیں ہے, یہاں کے انوائرمنٹ چینج ہے, یہاں کے مسائل چینج ہیں, ہمیں پہلے ان کی سننی ہے, ان کی سنیں گے, اس کے مطابق کوئی کسٹم میڈ سلوشن ہم ان کو بنا کے دیں گے. اور اس میں بہت ساری مزے کی باتیں اس ٹیڈ ٹاک میں آپ کو ملیں گی. ایک چھوٹی سی مثال اس نے اور بھی دی بڑی مزے کی, وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. نیو یارک میں ایک اسٹڈی ہو رہی تھی 1860 میں. 1860 میں کچھ افراد مل کے بیٹھے اور انہوں نے ان کا گول یہ تھا کہ نیو یارک 100 سال بعد کیسا ہوگا. آج 1860 ہے, ہم ایک پکٹوریل ڈرا کرتے ہیں یا ایک آپس میں جو ہے نا وہ مباحثہ کرتے ہیں کہ 1960 میں نیو یارک کیسا ہوگا. وہ باتیں چلنی شروع ہوئی, ایک سرے سے چلتے ایسی جگہ پہ آ گئے کہ اس میٹنگ کا اختتام اس بات پہ ہوا کہ نیو یارک 1960 میں ہوگا ہی نہیں. اچھا وہ جو ہے نا وہ ہوا کیسے, وہ 1960 میں نیو یارک کیوں نہیں ہوگا. اس نے کہا یار دیکھیں 1860 میں نا آبادی اتنی ہے نیو یارک کی,
اور یہ اتنی سپیڈ سے بڑھے گی نا تو جتنی آبادی 1960 میں ہوگی نا اس کے لیے اتنے ملین گھوڑے چاہیے ہوں گے. 1960 میں کم سے کم نیو یارک اکیلے کے لیے 3 ملین گھوڑے چاہیے, اور ایک گھوڑے کا گوبر اتنا ہوتا ہے تو 3 ملین گھوڑوں کا گوبر کتنا ہوگا. وہ انہوں نے اس کو بات کو بڑھاتے وہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا جی وہ تو گندگی کا گھر بن جائے گا, اور 1960 میں جو ہے نا وہ نیو یارک نہیں ہوگا, گھوڑوں کا طبیلہ بن چکا ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 1960 میں نیو یارک ہوگا ہی نہیں. تو تبدیلی کو اڈاپٹ نہ کرنے والے اور جو ہے نا وہ بات نہ سننے والے اور آگے سے جو ہے نا اپنا علم بگاڑنے والے, وہ آگے جا کے جو ہے نا وہ بہت متاثر کن نتیجہ پیدا نہیں کر پاتے. وی شوڈ بی اے گڈ کمیونیکیٹر اینڈ وی شوڈ بی اے گڈ لسنر. اچھا جی, ہم 2 ایٹریبیوٹ کر چکے ہیں, تیسرا ایٹریبیوٹ جو ہے نا ہم ٹیچر کے لیے لسننگ کے حوالے سے جی جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں وہاں ہم سے بھی نہیں پوچھا جاتا. ہاں گراؤنڈ ریئلٹی کیا جی 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 باہر سے پڑھ کے آ کے جی جی بنا دی اور جی امپلیمنٹ بھی کر دی, اور اس کا رزلٹ 0 نہیں بلکہ نیگیٹو آ جاتا ہے. جی صحیح ہے. اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ جی ہم نے ابھی افریقہ والے میں یہی سنا. اس سچویشن میں ہم یہ کریں کہ جہاں جہاں ہمارا حلقہ اثر ہے وہاں ہم گڈ لسنر بنیں. یہ جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے یہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ایک بیج ہے جو ہم اپنے توسط سے جتنی ہماری جو ہے نا وہ بساط ہے اس کے مطابق بو رہے ہیں. یہ وہ فصل ہے جو ہم نے بہت دیر بعد کاٹنی ہے. ہم آج جس درخت کے نیچے بھی بیٹھتے ہیں اور اس کا سایہ اور اس کا پھل انجوائے کرتے ہیں وہ ہم سے 20-25 سال پہلے کسی نے لگایا تھا. میں مارننگ واک کے لیے جاتا ہوں اکثر صبح, تو اتنے درخت لگے ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کسی نے کبھی 20-25 سال پہلے لگائے تھے, جس سے میں آج جا کے انجوائے کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں اور حظ اٹھاتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں اور اپنے سے متعلقہ لوگوں کی زندگی میں اپلائی کرنے ہیں کہ وی شوڈ بی گڈ لسنر. جو ہمارے حلقہ اثر میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے حلقہ اثر میں, جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں ہمارے حلقہ اثر میں, وہ ہم سے سیکھیں کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ لسنر. ہمارا ڈپارٹمنٹ تو ایسا نہیں کر رہا, ہم چینج میکرز ہیں. ہم یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ سارا انتظام کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ زندگی میں ہمارے سے متعلقہ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ چینج آئے. ہم اپنا مثال سامنے دے کے اپنے کردار سے ہی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, خالی جو ہے نا وہ بات چیت سے نہیں کرنا چاہتے. ہم چینج میکر بنیں گے, ہمارے سے متعلقہ لوگ بھی بنیں گے. شاید آپ کا سینئر یا جس ڈپارٹمنٹ میں آپ ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ اس بات کو سنیں کہ بھئی کیسے جو ہے نا وہ سنوائی ہوتی ہے, وہ اس سے اوپر والا بھی سنیں. یہ ایک فصل ہم تیار کر رہے ہیں, آپ اور ہم ساتھ ہیں اس کے اندر. ہم مل جل کے چلیں گے تو یہ رواج آگے بنے گا. پچھلے 2-4-5 سال میں جب میں دیکھتا ہوں نا کہ لوگ وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز کی بجائے سنجیدہ حلقے کے لوگ جو ہے نا وہ اچھی باتیں بھی شیئر کرتے ہیں, اور گندے لطیفوں کی بجائے جو ہے نا وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیوز بھی. یہ میرے ساتھ سچ مچ کا واقعہ ہوا. میں ٹیکسٹائل کی فیلڈ سے ہوں, تو میرا ایک ڈیلر ہے گجرانوالا میں, عدیل صاحب ان کا نام ہے. وہ میرے پاس آئے تو اس نے کہا یار یہ آپ کی فاؤنڈیشن نے عجیب کمال کر دیا ہے. اس نے کہا یار میری دکان پہ 5 سیل مین تھے اور وہ واٹس ایپ میں اور مختلف چیزوں میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو وہ ہر وقت جو ہے نا وہ بلا وجہ کے اور لطیفے والی اور اس طرح کی ویڈیوز ہی شیئر کرتے تھے. کہتے ہیں کچھ عرصے سے چینج یہ ہوا کہ وہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی, قاسم علی شاہ کی, یا جو ہے نا وہ اچھے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کی ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں, زیادہ یا کم, لیکن وہ بھی بیچ میں شامل ہو گیا کانٹینٹ. تو معاشروں کی تبدیلی میں سب سے بڑا جو کردار ہے نا وہ سوچ کی تبدیلی ہے. جب ہم سب کی سوچ, دیکھیں سوچ کی تبدیلی ایک اکائی سے ہی ہے. فرد ہی ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. ہم میں سے ہر ایک جو ہے نا اگر اپنی سوچ میں تھوڑی تبدیلی کرے گا نا تو وہ ایز اے قوم ایک بڑی تبدیلی میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. ہم سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب ایک اچھے ہیلدی معاشرے کی طرف, ایسے معاشرے کی طرف جو ایک دوسرے کا احترام کرتا ہو, ایسے معاشرے کی طرف جو ایک دوسرے کی بات سنتا ہو, گڈ لسنر ہو, اس کے مطابق کام کرتا ہو, یہ کرنا چاہتے ہیں جی ہم. سر تیسرے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. ایٹریبیوٹ تیسرا ایٹریبیوٹ ہے جی جو ٹیچر ہے ہی شوڈ ناٹ بی ججمنٹل. اس کو ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. ٹیچر کو جو ہے نا جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے. تحمل مزاجی اس کے اندر ہونی چاہیے. اس کے اندر جو چیزوں کے متعلق چیزیں ہم ازیوم کرتے ہیں بہت سارے نا, اس میں ریجیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے.
ہم لوگ اپنے بعض فیصلوں کے اندر بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں اور چیزیں اور جو بہت سارے جو ہے نا وہ فیصلے ہیں نا وہ عوامل کے مطابق چینج ہوتے رہتے ہیں. جب ہم اپنے ایمان اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہم فوراً مذہبی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ چینج نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتی، لیکن بہت ساری چیزوں کا پرسیپشن جو ہے نا دنیا میں وہ چینج ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پہ بچپن میں آپ کا ہیرو جو ہے نا وہ سپر مین تھا. جب آپ ذرا بڑا ہوئے تو پھر آپ کا ہیرو جو ہے نا وہ کچھ اور ہو گیا. پھر اس کے بعد ایلن مسک آپ کا ہیرو بن گیا. یہ چیزیں آپ کی زندگی میں چینج ہو رہی ہیں اور اس کو دوسروں کے لیے بھی ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آپ کی زندگیوں میں چیزیں چینج اور جو ہے نا پرسیپشنز چینج ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، آپ بھی لوگوں کو اس بات کی جو ہے نا وہ ڈیل دیں کہ ان کی زندگی میں بھی چیزیں چینج ہوں، ریجڈ نہ رہیں. پرابلم سالونگ کے لیے جو ہے نا ہمیشہ تیار رہیں، چیزوں کو جو ہے نا لائٹ موڈ میں لیں، بہت ریجڈ جو ہے نا ہمیشہ نہ رہیں. لوگوں کو ان کی پاسٹ کی چیزوں کے بارے میں جج نہ کریں. اگر بھائی جان بیٹھے ہیں، میں سوچوں کہ یار میں ان کو جانتا ہوں 2 سال سے، تو اس 2 سال کے اندر ہی میں نے ان کے لیے ایک پرسیپشن ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ یہ وہ ان 2 سالوں کے جو میں نے ان کے بارے میں چیزیں دیکھی ہیں یہ وہی ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے یہ ایگزیکٹلی وہی نہ ہو یا اب کچھ چینج ہو چکے ہوں. تو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں بہت جلدی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے کہ فلانا بچہ تو جی یہ ہے ہی آوارہ، یا فلانا بچہ جو ہے نا یہ بہت جو ہے نا شارپ ہے، اس کی تو ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا ہمیں بیلنس کر کے چلنا چاہیے. سر چوتھا ایٹریبیوٹ جو ہے نا وہ میں کہوں گا اس کو اردو میں لکھیں، ہمہ گیر شخصیت کا مالک ہونا چاہیے. جو ٹیچرز ہیں وہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہ دیکھیں. زندگی جو ہے نا وہ اب ہول پیلٹ آف شیڈز ہے، خالی سیاہ اور سفید میں نہیں ہے. ہم بہت ساری چیزوں کو کسی ایک ہی ایٹریبیوٹ کے ساتھ فکس کر دیتے ہیں. اور ہمہ گیریت سے ایک چیز اور مراد ہے، جو اچھا ٹیچر ہے وہ بکے آف لوگوں یا بکے آف جو ہے نا وہ پیپل کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کر سکے اور ان کو چلا سکے. جس ٹیچر کی ٹیم میں بہت زیادہ قسم کے لوگ ہوں وہ زیادہ کامیاب ٹیچر ہوتا ہے. بہت نکما بچہ، درمیانہ بچہ، شارپ بچہ، بہت شارپ بچہ، ان سب کو ایک ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں آپ؟ یہ ہمہ گیریت ہے. آپ اپنی ٹیم میں جو ہے نا اپنے اساتذہ کے ساتھ بہت جو ہے نا وہ سافٹ والے بندے کے ساتھ بھی چل سکیں، درمیانے والے کے ساتھ بھی چل سکیں، ایکسٹریملی روڈ آدمی کے ساتھ بھی آپ جو ہے نا گزارا کر سکیں. یہ ہمہ گیریت ہے. دھڑا بندی آپ کے اندر نہ ہو، کیونکہ جو لابنگ اور دھڑا بندی ہے نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایک جیسی جو ہے نا سوچ اور ایک جیسی جو ہے نا چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. ہم جب تک اپنے آپ کو چیزوں کے لیے اوپن نہیں کرتے، خود کو اس سٹانس پہ نہیں لے کے آتے کہ ہم جو ہے نا مختلف چیزوں کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر سکیں، سیاہ و سفید سے نکل کے گرے میں بھی کچھ دیکھ سکیں، تو ہم ہمہ گیریت کی طرف نہیں آ سکتے. اچھا جی، ہم 5ویں ایٹریبیوٹ کی طرف آتے ہیں. ٹیچر کو انا پرست نہیں ہونا چاہیے. ٹیچر میں ایگو نہیں ہونی چاہیے. اچھا کوئی ساتھی ایگو کی ڈیفینیشن بتائیں گے مجھے؟ وٹ از ایگو؟ اپنی بات کو حق نہیں سمجھنا، حق پہ آ کر سمجھنا، اس پہ ڈٹ جانا. اچھا، اور کوئی صاحب کوئی ایگو کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں؟ کسی اور کی بات کو تسلیم نہ کرنا اور ضد بھی ڈٹے رہنا. جیسے ضد آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، ایگو کی بہت ساری جو ہے نا ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں. ہم ٹیچرز کے لیے جو ڈیفینیشن لے رہے ہیں نا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایگو کیا چیز ہے کہ آپ اپنے دل میں اپنے آپ کو کچھ ازیوم کر رہے ہیں جو کہ آپ نہیں ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں. یہ اصل میں ایگو ہے. اچھا، میں جو ہے نا وہ اسکول کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، تو کیا میں اسکول کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں؟ اس بات کو سوچیں کہ آپ سے پہلے بھی کوئی تھا اور آپ کے بعد تھوڑے دن بعد بھی جو ہے نا آپ نہیں رہیں گے، کسی نے آنا ہے. اس چیز میں ہم ایگوئسٹک نہ ہوں. جب ہم اس چیز کو اپنی شخصیت کے ساتھ جوڑ دیں گے نا جو کہ ہم نہیں ہیں اور اس کو ڈیفینڈ بھی کرنے میں لگ جائیں گے، تو ہم یوزولی وہ فیصلے کریں گے جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں. اچھا جی، یہ تو ہم نے آج 5 آپ کو ایٹریبیوٹس ٹیچرز کے موٹے موٹے بتائے. ہم اس کو دوبارہ رپیٹ کر لیں.
پہلا ہم نے کیا بتایا تھا جی؟ پہلا جو ہے نا کہ ٹیچر کی شخصیت جو ہے نا وہ بڑی انسپریشنل ہونی چاہیے، اس کی ہر چیز سے جو ہے نا وہ انسپریشن جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس کو ملے۔ دوسرا ہم نے بتایا جی ہی شوڈ بی اے گڈ کمیونیکیٹر، اس کی جو ہے نا لسننگ سکلز خصوصی طور پہ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ تیسرا ہم نے بتایا کہ جی نان ججمنٹل، تحمل مزاجی اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ بڑی جلدی لوگوں کو جج نہ کرے۔ چوتھا ہم نے بتایا کہ جی وہ ڈوئلسٹک سٹانس نہ ہو، ہمہ گیر شخصیت ہو، چیزوں کو سفید اور سیاہ کے بجائے گرے میں دیکھنے کا عادی ہو۔ پانچواں ہم نے بتایا کہ جی وہ انا پرست نہیں ہونا چاہیے، ہی شوڈ ناٹ بی این ایگوئسٹک پرسن۔ اچھا سیو دا بیسٹ فار لاسٹ، ہم نے آج جو ہے نا وہ جو اتنا سارا دیکھا نا کہ یہ ہم ڈیجیٹل ایج میں ہیں اور ڈیٹا ہے، اور ہم اسٹوڈنٹس کو آخر میں کیا سکھائیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے 4 موٹی موٹی گائیڈ لائن کیا ہونی چاہیے؟ ہم انفارمیشن ان کو تو دے نہیں رہے یا ہمیں دینی نہیں چاہیے کیونکہ انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے، تو ان کو وے آف اسٹڈی کیسے ہونا چاہیے، ان کا وے آف تھنکنگ کیسے ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہم اس کے بارے میں جو ہے نا ایک بڑے مشہور جو ہے نا رائٹر ہیں، ان کا نام ہے یووال نوح ہراری۔ ان کی کتابیں ویسے تو 3-4 ہیں، لیکن ایک کتاب خصوصی ہے پڑھنے والی، اس کو میں آپ کو ٹیچرز کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ضرور پڑھیں۔ کتاب کا نام ہے 21 Lessons for 21st Century۔ اچھا اس میں انہوں نے 4 چیزیں ہمیں ریکمینڈ کی ہیں کہ آپ یہ اسٹوڈنٹس کو ضرور سکھائیں، باقی چیزیں اس کو ڈیجیٹل ایج خود سکھا دے گا۔ یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو تربیت اور گرومنگ کی چیزیں ہیں۔ اب وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ ٹیچر کی ویلیو کم ہو رہی ہے، ٹیچر کا صرف جو ہے نا وہ رول چینج ہو رہا ہے، ٹیچر کی ویلیو نہیں کم ہو رہی بلکہ ٹیچر کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ ٹیچر کی ضرورت جتنی پہلے کبھی تھی آج اس سے زیادہ ہے۔ اچھا اس کو اس نے نام دیا 4 C's، 4 C ہیں جو ہم اسٹوڈنٹ کو سکھانے چاہیے، نمبر سے لکھتے جائیں۔ نمبر 1 C از کرٹیکل تھنکنگ۔ نمبر 2 از کمیونیکیشن۔ نمبر 3 جو ہے نا وہ ہم نے آج کے دن میں ذکر نہیں کیا، لیکن وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی خاص چیز ہے ٹیم بلڈنگ کے اوپر اور دوسری چیزوں میں۔ تیسری چیز ہے کولیبریشن۔ آپ دیکھیں یہ دور بھی کولیبریشن کا آ رہا ہے۔ جو بچہ ٹیم پلیئر نہیں بن سکتا یا ٹیم لیڈ نہیں کر سکتا، وہ کوئی اچھا کام جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا۔ اب تو ایون آپ دیکھیں یہ جو دور گزرے ہیں ان میں کمپنیز بھی کولیبریٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کو برانڈنگ کا بھی رجحان آ رہا ہے۔ یہ کولیبریشن جو ہے نا یہ بڑی خاص چیز ہے۔ چوتھا اور سب سے اہم جو ہے نا دیٹ از کالڈ کریٹیوٹی۔ کریٹیوٹی جو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا سکتے ہیں نا وہ کوئی مشین نہیں سکھا سکتی۔ کریٹیوٹی از دا تھنگ جو کہ ہمیں ہیومین کرتی ہے، جو کہ ہمیں مشین سے جدا کرتی ہے۔ یہ 4 چیزوں کے اوپر بڑی سیر حاصل بحث ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے نا ہم پھر دوبارہ انشاءاللہ ملیں گے، یا آن لائن میں جو ہے نا آپ کو میرا سیشن اس پہ ملے گا کہ یہ 4 چیزیں ہم بطور خاص جو ہے نا یہ کیسے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو شفٹ کر سکتے ہیں۔ میرا نام ان آتھر کا نام ہے یووال نوح ہراری۔ آپ ہراری بھی لکھیں گے نا یہ اتنا فیمس ہے کہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا گوگل کے اوپر، یا جو اسی کتاب کا نام لکھیں گے تب بھی آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا۔ آج کا دن کا سیشن بہت اچھا رہا جی۔ آپ اپنی فیڈ بیک سے QSF کو آگاہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات رہے گی۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔